وہ دے، وہ اپنے مال کو خرچ کرے۔ اور انسان کی یہ جو صفت ہے اس کو توڑنے کے لیے، یعنی شح نفس جو ہے، بخیلی جو ہے، اس کو توڑنے کے لیے ہی یہ خدا کریم نے کہا ہے۔ وہ جو میں نے سوال پیش کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کریم نے ہمیں آزاد کرنے کے لیے، کہ آپ اس قید سے نکلیں۔ یہ بہت چھوٹی چیز ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی قید میں رہیں، اور یہ نہیں کہا کہ سارا دے دیں اور آپ خود نبی کریم کو کیا کہا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک۔ ایک دن نبی کریم ایسے گھر سے باہر نکلے ہیں تو آگے دروازے کے باہر نکلتے ہی کوئی ایسے مانگنے والا تھا، اس نے ننگا تھا، کپڑے تھے نہیں اس کے پورے، یا کم از کم قمیض نہیں تھی، تو اس نے کہا اے رسول خدا مجھے دے دیں، قمیض نہیں ہے میری، میں ننگا ہوں۔ اس طرح تو حضرت نے جو ہے وہ اپنی قمیض اتار دی۔ اب اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ حضرت کے ادھر پیچھے بہت ساری قمیضیں لٹکی ہوئی ہیں استری شدہ، ہاں ایک قمیض تھی پہنی ہوئی تھی۔ اب حضرت نے وہ قمیض جب اس نے مانگا، رحمت للعالمین، ہاں انک لعلی خلق عظیم کے مالک نے وہ اپنی قمیض اتاری اور دے دی۔ اب خود بدن پہ کچھ بھی نہیں ہے، گھر چلے گئے واپس، اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، مومنین ادھر جماعت کے لیے کھڑے ہیں۔ آج کل کے بقول آغا صاحب کے پاس قمیض ہی نہیں ہے کہ پہن کے آئے۔ خوب نہیں تھی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کے بعد ایسی حالت میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، تو آیت نازل ہوئی، کہا کہ اے نبی لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، ہاتھ کو اس طرح بالکل گردن کے ساتھ بند بھی نہ رکھ، میں نے نہیں دینا۔ یہ جو نہیں دیتے ہیں نا، وہ بچے ہوتے ہیں نا جب، تو ان کی نفسیاتی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ نہیں تو دیتے نا، لیکن اس کو کیا کرتے ہیں، ساتھ ایسے بھی کرتے ہیں، میں نہیں دینا۔ ہاں تو ہاتھ کو اپنی گردن سے مت چپکا، اور ولا تبسطها کل البسط، اور اتنا کھلا بھی نہ رکھ کہ بس دے دے، جو چیز ہے دے دے، فتقعد ملوما محسورا، پھر گھر میں بیٹھ کر روتا رہے۔ تقعد ملوما محسورا، اگر نہ دیتا تو ملوم ہوتا، اگر اب دے بیٹھا ہے، بالکل دے دیا، کل البس کر دیا ہے، تو محسور ہے، یعنی اب حسرت میں بیٹھا ہے کہ کوئی قمیض ہوتی تو ہم بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے۔ تو بس خدا کریم یہ اس آیت میں یہ بھی چیز ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ آگے کچھ ہے یا نہیں، خدا کچھ دے سکتا ہے یا نہیں، کوئی اور اس کو کچھ دے سکتا ہے یا نہیں، خود وہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ خود کر سکتا ہے یا نہیں، یا مثلا فلاں کوئی اور اس کو دے سکتا ہے یا نہیں، فلاں جگہ سے یہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ نہیں، آزمانا آپ کو ہے، اس قید سے نکالنا آپ کو ہے۔ تو پھر آپ اس چکر میں پڑیں کہ بھائی اللہ ان کو دے سکتا ہے، نہیں، پھر آپ کا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ تو دے سکتا ہے، دوسرے بھی دے سکتے ہیں، وہ خود بھی ممکن ہے کام کر سکتے ہیں، وہ ممکن ہے خود کسی طریقے سے ادھر ادھر کر کے، لیکن وہ اس سے آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، آپ تو اسی طرح قیدی رہیں گے۔ بس اللہ یہ ان کا مسئلہ حل کرنا اللہ کے لیے وہ نہیں ہے، وہ یہ کبھی بھی قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ میری مخلوق کا کچھ مسئلہ حل کر دیا کریں، آپ کا کیا ہو جاتا ہے، کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا۔ یہ اس آیت میں یہ جو ابھی فلا تقعد ملوما محسورا میں واضح یہ پیغام ہے کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، اپنا نظام ٹھیک رکھیں، جو جتنا دینا ہے وہ بھی دیں، اور اس طرح بھی نہ کریں کہ خود مسائل میں پڑ جائیں۔ باقی ادھر کیا ہوتا ہے،
اس کو آپ رہنے دیں، وہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ تو خدا کریم نے انسانوں کی یہ صورتحال چاہی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ انسانوں آپ کے اندر جو چیز ہے وہ اس طرح ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ هَلُوعًا، انسان کو ہم نے ہلو خلق کیا ہے۔ وہ کیسے ہے اللہ؟ ہلو کیا ہوتا ہے؟ بڑا نواں قسم کا نیا لفظ ہے، ہاں، تو خود ہی قرآن نے تشریح کر دیا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وائے غذائے ڈال دیتا ہے، آ لوئے لٹے گئے ہیں، آ لوئے پٹے گئے ہیں۔ اور جب اس کو وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خیر آتی ہے تو بالکل ہاں بھائی تے میں اپنی یہ تو میں کول رکھے سا، یہ تو میں دینی نہیں، یہ تو میں بہت پیاری ہے۔ یہ انسان کی خصلت ہے، اور خدا کریم چاہتا ہے کہ یہ خصلت انسان اپنے سے دور کر کے اس وجود کریم اور رحیم کے ساتھ جڑ جائے اور اس طرح کی صفات اپنائے جو اس میں ہے، کہ کیا کہ دینے والا ہے۔ ید اللہ ہی العلیٰ، قرآن کی آیت میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نہیں ہے اللہ کا، اللہ کا ہاتھ یہ ہاتھ، ید اللہ ہی العلیٰ، وہ جو اوپر والا ہاتھ ہے، یعنی دینے والا ہاتھ اللہ، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان بھی کیا بنے، اسی صفت میں آئے اور دینے والا بنے اور منفق بنے۔ اچھا، یہ تو ایک وجہ ہوئی، سب سے پہلے تو ہمیں اس قید سے نکالنا جو ہے خدا کریم کا مقصد ہے کہ ہم وہ اس غلام کی طرح قیدی بن کے نہ رہیں جو حر نہیں ہے، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم اپنے اتنے مال ہوتے ہوئے جو بھی ہمارے پاس ہے، اب یہ جو چیز ہم نے مما رزقناہم میں عرض کیا ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس بیسیوں چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، مال ایک چیز ہے، ہمارے پاس رحم ہے، ہمارے پاس فرض کریں کہ جسمانی طاقت ہے، ہاتھوں میں طاقت ہے، پاؤں میں طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، غصہ ہے ہمارے پاس، اور کچھ نہیں ہے تو ہاں، غصہ بھی کام کی چیز ہے، ادھر دیں جہاں ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے۔ ہاں، یہ البتہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ جو ہے وہ اپنے جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ اس کو کرتے رہیں، مثلاً آپ کے پاس رزق بہت ہے تو آپ نہر میں ڈالتے رہیں، بھائی انفاق کریں، یہ نہیں، جگہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور مکان و زمان کا دھیان خود نے کرنا ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو۔ تو آپ کے پاس ایک روب کی پاور ہے، آپ کے پاس روب ہے، آپ کے پاس کوئی معاشرے میں مقام ہے، آپ کے پاس کوئی پوسٹ ہے، بیسیوں چیزیں ہیں جو انسانوں کے پاس ہوتی ہیں، بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ صحت مند ہیں، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑا رزق ہے۔ بس رزق صرف مال نہیں ہوتا ہے، رزق ہزاروں چیزوں پر مشتمل مختلف چیزیں ہیں، ہر کسی کے پاس رزق کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اللہ بھی وہی چاہ رہا ہے، ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کے پاس اگر ہے نہیں وہ چیز تو اللہ نے اس سے مانگا بھی، ہاں، کسی کے پاس اگر کسی چیز کی اس کو نہیں آتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں اس کام کے کرنا نہیں آتا ہے، تو اللہ اس سے نہیں چاہتا ہے کہ تم جا کر خراب کرو، اب جو آتا ہے وہ کرو، ہاں،
جس کے پاس علم نہیں ہے مثلا خاص قسم کا، اب اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس وہ ہے وہ پڑھائے۔ کسی کو ریاضی آتی ہے تو ریاضی پڑھائے، اب یہ نہیں کہ چونکہ ریاضی آتی ہے، علم آتا ہے تو پھر وہ اردو لے کر بیٹھ جائے، میں اردو پڑھاؤں گا یا انگریزی پڑھاؤں گا، نہیں، وہ ریاضی ہی پڑھائے، جو ہے اس کے پاس وہی کرے، بس محدود ہے۔ تو انشاءاللہ اس مما رزقناہم ينفقون کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ آج بات نہ مکمل ہو سکی، اس میں اور بھی وجوہات ہیں کیوں ہمیں انفاق کرنا چاہیے۔ ایک وجہ پہلی یہ تھی کہ انسان اپنے اس خصلت بد یعنی شح نفس جو ہے، بخیلی جو انسان کے اندر بھری ہوئی ہے، اس کی قید سے نجات پائے۔